Nowadays, many young people abandon beneficial activities and engage in things that serve no real purpose. They show curiosity about matters that bring neither religious nor worldly benefits, spending hours watching videos and similar content about them. On the other hand, they often remain unaware of the basic Islamic rulings regarding daily acts of worship and dealings, knowledge that is obligatory for every Muslim to acquire. Amir Ahl Sunnat is requested to provide guidance on what the scope of study for the ordinary Muslim youth should be and what priorities they should set when it comes to seeking knowledge. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کئی نوجوان کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں جستجو ہوتی ہے جس کے جاننے سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ گھنٹوں اس کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہوتی ہے کہ روزمرہ عبادات و معاملات کے متعلق شرعی احکام تک معلوم نہیں ہوتے جن کا جاننا فرض ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ایک نوجوان مسلمان کا مطالعے کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے اور علم سیکھنے کے ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ اللہ علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے حدیث پاک میں، اور پھر ضرورت کے احکام جو ہیں تو وہ فرض ہیں سیکھنا، یہ بھی علم کا ہی شعبہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہوئی تو نماز کے ضروری احکام، ضروری مسائل یہ جاننا بھی فرض ہے، تو بغیر سیکھے تو نہیں آئیں گے، سیکھنا ہوگا، اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہوگی، مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو اب یہ کہ یہ جوان کے لیے بھی ہے، دیڑھ عمر کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، اچھا اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ فرائض ہیں کہ اپنی اپنی ضرورت کے مسائل ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بس ماحول کی ضرورت ہے، گناہوں بھرے ماحول میں پرورش پائی ہے اور اسی میں اٹھان لی، اور ابھی اسی طرح کی زندگی ہے، تو ذرا اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، تو وہ وہی کرے گا جس کا وہ سوال میں تذکرہ ہوا۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ یہ آپ کے سامنے کئی کھلنڈرے اور اوباش قسم کے جو افراد تھے وہ الحمدللہ آج درس نظامی سے مشرف ہو گئے، مدنی ہو گئے، امامتیں کر رہے ہیں، خطابتیں کر رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی ملیں گے آپ کو۔ اور ویسے ہی علم دین حاصل کرنے کے بعد مطالعے کرتے ہیں اور دوسرے کام کاج بھی کرتے ہیں، روزی روزگار بھی کرتے ہیں، اور اب حلال کی طرف رجحان ہے، پہلے حرام کی طرف، حلال حرام کچھ پرواہ نہیں تھی نا، اب حلال کی طرف رجحان ہے کہ ہم کمائیں گے اور حلال ہی کمائیں گے، تو کافی فرق پڑتا ہے۔ دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ ہم سب کو عطا کرے اور بس گناہوں سے بچائے۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے، قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال کا رسالہ لیں، اس کے خانے پر کریں۔ عام عیسائی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، عیسائی بہنوں کے لیے 63 ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب خانے پر کرنے سے استقامت ملنے کا چانس ہوگا، پتہ چلے گا کس پر عمل ہے کس پر عمل نہیں ہے۔ آنے بھرے اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو، تو انشاءاللہ اس طرح اس پر عمل کرتے رہیں گے تو کافی نیکی ملے گی۔ اس میں علم دین حاصل کرنے کا بھی ہے، مطالعہ کرنے کی بھی ترکیب ہیں، نمازیں، نیتیں، سنتیں، بہت کچھ اس میں، گناہوں سے بچنے کی بھی ترکیب ہیں اس میں بیان کی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ ایک اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں ابھریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔